الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما سئل عن الصلاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بات چل رہی تھی نماز کے ساتھ انسان کے جڑے سکون کی، کہ ایک تڑپتے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے، ایک گرا ہوا انسان کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، تعلق باللہ کی مضبوطی کس قدر انسان کی زندگی کے اندر اہمیت کی حامل ہے، ایک پریشان کے لیے نماز کس قدر پریشانی کو رفع دفع کرنے کا سبب اور باعث بن جاتی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا وہاں ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اب نماز کے 5 انفرادی فائدے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نماز پڑھنے سے انسان کو بنفسی ہی بذات خود کیا مل جاتا ہے. سب سے پہلا فائدہ انفرادی یہ ہے کہ انسان سحر خیزی کا عادی ہو جاتا ہے. سحر خیزی سے مراد وقت پہ بیدار ہو جاتا ہے. نماز فجر کے لیے اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی صحت کا راز بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سحر خیزی سے مراد یہ ہے جب گھر سے نکلے گا تو صبح کے وقت آب و ہوا انسان کو تازی مل جائے گی، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں تھیں وہ رفع دفع ہو جاتی ہیں. شوگر کے مریض کو سب سے پہلا مشورہ کیا دیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت سیر کی جائے اور گھاس کے اوپر جوتا اتار کے آپ چلیں تاکہ وہ تریل، وہ پانی کی بوندیں آپ کی بیماری کو کم کر دیں. تو سحر خیزی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو غلاظتیں ہیں اللہ ان غلاظتوں کو ختم کر دیتے ہیں. نحوستیں ختم کر دی جاتی ہیں، سستی ختم ہو جاتی ہیں. نمبر 2 پہ وقت کا پابند بنا دیتی ہے نماز انسان کو. فجر وقت پہ پڑھی، دل کے اندر تڑپ یہ ہے میں نے ظہر بھی وقت پہ پڑھنی ہے، ظہر کے بعد میں نے عصر بھی وقت پہ پڑھنی ہے، عصر کے بعد مغرب بھی وقت پہ پڑھنی ہے، اور مغرب کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی بھی وقت پہ ہونی چاہیے. اور جو انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے زندگی کے اندر، وہ انسان کبھی نقصان کے اندر نہیں جا سکتا. وہ ہر چیز کو مینٹین کر لیتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ زندگی کو لے کے آگے بڑھتا ہے. کبھی وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، وعدہ وفا ہو جاتا ہے، عہد نبھانے والا بن جاتا ہے. جو انسان وقت کا پابند بن جاتا ہے وہ زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو پورا کر دیتا ہے، وہ زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی لاج رکھتا ہے. جو وقت کا پابند بن جاتا ہے وہ کہیں بھی نقصان نہیں اٹھاتا. تیسرا فائدہ تعلق باللہ کی مضبوطی. انسان کا نماز کے علاوہ رب سے تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی نماز ادا کر لیتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، یہ دنیا و ما فیہا کی محبتیں کاٹ کے آتا ہے، آل اولاد کی محبتیں چھوڑ کے آتا ہے، رب کے در پہ آتا ہے رب کی محبت کے لیے. اور جب یہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے؟ رب کے ساتھ انسان کا تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اور دنیا میں جس کا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے وہ کبھی خطا نہیں کھاتا، اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا، وہ کبھی لوس میں نہیں جاتا، وہ کبھی خسارے میں نہیں جاتا، وہ کبھی گرایا نہیں جاتا، اٹھا دیا جاتا ہے، کامیاب کر دیا جاتا ہے، عرفہ مقام سے نواز دیا جاتا ہے. یہ تعلق باللہ کی مضبوطی کا فائدہ. اور جو انسان رب سے جتنا دور ہو جاتا ہے وہ اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ اتنا سٹریس میں چلا جاتا ہے، وہ اتنا بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے.
وہ اتنا ذہنی مریض بن جاتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوش دینا شروع کر دیتا ہے، اور جو انسان رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر بیٹھتا ہے وہ دنیا کی سبھی بیماریوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک سرچ کے مطابق قرآن کو یاد کرنے والا اور قرآن کو حفظ کرنے والا، پھر اس کو پڑھنے والا، کبھی ڈپریشن کا مریض آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک سرچ کے مطابق، سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہتا میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں دن کے وقت، رات کے وقت، امراض کے اندر لٹے پھوٹے، زندگی سے تنگ لوگ آتے ہیں میرے پاس۔ یہ غیر مسلم کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا میں نے 1 مہینہ دیکھا، میں نے 1 سال دیکھا، میں نے زندگی کے 5 سال دیکھا، میرے پاس قرآن کو حفظ کرنے والا اور نمازیں ادا کرنے والا کبھی ڈپریشن کے اندر مبتلا شخص نہیں آیا، اسے کبھی بیماری نہیں ہوئی، ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوا۔ اور چوتھا فائدہ، ورزش۔ عام روٹین کے اندر آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو ورزش کے اصول سکھائے جاتے ہیں۔ پیٹ کی ورزش الگ سے، برین کو بلڈ پہنچنا چاہیے وینز کے اندر، اسے سرکل اچھے سے کرنا چاہیے، پھر آپ کا دل پمپ بڑے اچھے سے کرتا ہے، خون ایک لیول پہ چلتا ہے، نہ زیادہ پتلا ہوتا ہے نہ زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، زیادہ گاڑھا ہو جائے تب بھی امراض، زیادہ پتلا ہو جائے تب بھی امراض۔ اور یہ نماز ایسی ورزش ہے، دنیا کی سبھی ورزشیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ سجدہ کرتے ہیں تو تب ورزش، رکوع کرتے ہیں تو تب ورزش، قیام کرتے ہیں تو تب ورزش، جلسہ استراحت تب ورزش، اور پھر قومے کے اندر تب ورزش، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الدین کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، زبان سے آپ الفاظ ادا کرتے ہیں، پورے جسم کو حرکت ملتی ہے، اور جسم کے جس حصے میں عام روٹین کے اندر بلڈ نہیں پہنچتا، نماز کی صورت کے اندر سجدے میں وہاں بھی بلڈ پہنچ جاتا ہے، آپ بیماریوں سے بچا لیے جاتے ہیں۔ اگر بیماریاں آ بھی جائیں تو اس ورزش کی وجہ سے آپ کی وہ بیماریاں رفع دفع کر دی جاتی ہیں، آپ کو سکون عطا کر دیا جاتا ہے۔ آخری اور بڑا 5واں فائدہ، 5 فائدے آج اور 5 فائدے انشاءاللہ کل تو جمعہ ہے، ہفتے والے دن انفرادی فائدے رکھیں گے، پھر اجتماعی فائدے، پھر آگے چلیں گے۔ یہ 5واں فائدہ دیکھیں، حالات سے آگاہی۔ آپ حالات سے عام روٹین کے اندر واقف نہیں ہوتے۔ پہلے اخبارات تو نہیں ہوتے تھے، رسالے نہیں ہوتے تھے، جرائد نہیں ہوتے تھے، میگزین نہیں ہوتے تھے، ڈائجسٹ نہیں پڑھے جاتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، فجر ادا کی ہے تو لوگ وہاں کی کالونی کے ارد گرد رہنے والے لوگ سبھی آ جاتے ہیں، 1 نمبر گلی سے، 2 سے، 3 سے، 4 سے، 5 سے، ظہر کے وقت بھی اکٹھے ہوئے، عصر کے وقت بھی، مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی۔ اور جو 1 نمبر گلی میں رہتا تھا اس نے بتا دیا آج یہ مسئلہ پیش آیا، اور 10 والے نے بھی بتا دیا کہ مسئلہ یہ پیش آیا، اس نے بتا دیا آج ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے، اور اس نے بتا دیا ہمارے شہر میں یہ چل رہا ہے۔ حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے، حالات سے واقف ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے گلی محلے کے اندر غریب کون ہے، معاملہ کس کو بنا، مرض کے اندر مبتلا کون ہوا، اور دنیا سے رخصت کون ہو گیا۔ جنازے کے اندر آپ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو اطلاع دے دی جاتی ہے، آپ دوسروں کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ان کا بوجھ بانٹ دیتے ہیں رب آپ کا بوجھ بانٹ لیتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ جائیں، گھر میں بیٹھے رہیں، آپ کو حالات سے واقفیت حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے ہی مسجد میں آئیں گے، مسجد کے بعد آپ بیٹھیں گے، مجلس ہوگی آپ کی، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپس کے اندر، وہ آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے گا، وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھے گا، حال احوال پوچھے جائیں گے، حالات سے آگاہی ہو جائے گی، اور پھر انسان کی زبان سے نکلنے والے جملے بیمار کو تندرستی بھی عطا کر دیتے ہیں۔ حالات سے آگاہی بھی انسان کے زندگی کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہے کہ اسے حالات سے واقف ہونا چاہیے۔ تو 5واں انفرادی فائدہ یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں آ جاتا ہے، اکیلا طور پہ اجتماعیت ملتی ہے، تو وہاں اسے ایسا فائدہ مل جاتا ہے جو گھر بیٹھے مل نہیں سکتا تھا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں سبھی فائدوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 6 فائدے سے لے کے 10 فائدوں تک انشاءاللہ بات ہفتے والے دن ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔